السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. وہ جو قبلے کی بات ہو رہی تھی کہ ادھر ادھر رخ کرنا مقصود نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت، فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور کرے کیا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، وسائلین اور سائلوں کو، وفی الرقاب، اور رقاب کا معنی گردنیں ہوتا ہے یا غلام آزاد کرانے کے اوپر یہ چیزیں خرچ کی جا سکتی ہیں. اب جو سوال کرنے والے جیسے بھکاری ہوتے ہیں، یہ ذہن نشین رہے جیسے عادت بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی ایک چپا پاکستان کا نہیں جہاں پہ 8-10 ایٹ اے ٹائم بھکاری نہیں ملتے، تو ایسوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے مسجد کے باہر کوئی بندہ بھیک مانگ رہا ہو، اگر آپ 1 درہم دیتے ہیں تو گناہوں کا کفارہ پھر آپ کو 70 درہم دینے پڑیں گے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. جو واقعی مستحق ہیں ان تک اگر آپ کا رزق پہنچے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ لوگ غیرت کے تحت زندگی بسر کریں گے. اور میں یہ بھی ضمناً آپ کو عرض کر دوں کہ جو صحیح العقائد ادارے ہیں، مساجد مدارس کے اندر پڑھتے ہیں طلباء، جو مدارس ہیں ان کے اندر اگر آپ دیں گے تو وہاں یتیم مسکین سارے لوگ ہوں گے، اور جب تک وہ پڑھاتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس طرح بکاری بھی ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ لوگ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. تو آپ بھی بہترین طریقے سے زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کا آگے پھر تذکرہ آ رہا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں. اپنا ذرا محاسبہ کیجیے. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اور کیا ہیں؟ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. قرآن کریم میں زیادہ تر 4 عنوان ہیں: عقائد، معاملات، عبادات اور اخلاق. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. ذرا اپنا آپ محاسبہ کیجیے. پھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا. کیسے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے یا معافی دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرو، یعنی بالمعروف، بھلائی کے ساتھ. فاتباع ہوتا ہے مطالبہ کرنا یا پیروی کرنا. واداء الیہ باحسان، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو. ادھر بھی توجہ کی حاجت ہے کہ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے، نرمی ہے. ورحمہ، اور رحمت ہے.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو اس کے لیے جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، ابھی توجہ کی طلب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو، کیونکہ یہ نہ ہو تو ایک مرا تو پھر دوسرا مارے گا، تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ خون بہتا رہے گا تو کتنا نقصان ہے۔ تو اس میں واقعی حیات ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے والدین اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ تو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ یہ کس کو دینا کس کو، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں جو حصہ جس کا ہے ہمیں قرآن و سنت میں اس کے بارے میں وضاحت ملتی ہے، لیکن لکھ کے بھی جانا چاہیے، یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے۔ جو وضاحت میں نے کی ہے وہ آپ سن لیجیے، اس کے اندر آپ کو ان سارے مسائل کا حل انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک رب کریم سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری، جانفن ہوتا ہے نا انصافی یا جانبداری، او اثمن فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہاں یہ بھی توجہ کی آپ کو ضرورت ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ، غیبت یا نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے تو اس کے متعلق محبوب کریم کا فرمان ہے، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ اور بھی کتنی جگہوں پہ آتا ہے کہ اگر روزہ رکھ لے لیکن برائیوں سے باز نہیں آتا تو اس کے بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر اس انداز میں آپ روزہ رکھیں کہ آپ کا انگ انگ کا روزہ ہو تو اس کا اثر انشاءاللہ پورے سال نظر آئے گا، لیکن چونکہ ہم لوگوں کا روزہ بھی ایسے ہی ماحول بنا ہوا ہے، روزے ہوتے یہ بھی الحمدللہ، لیکن چاند رات کو ہی سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو اس دفعہ آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہمارے ایسے روزے ہوں گے کہ انگ انگ روزے کا والا، اور ہم خالی رمضانی نہیں ربانی ہو جائیں گے اور پورے سال اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، کتنی آسانی ہے اسلام میں، یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اخر کا معنی ہوتا ہے دوسرے ڈیز میں، ایام دن کی جمع۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو یعنی روزے نہیں رکھ سکتے تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہاں پھر سمجھایا، پھر جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ ویسے اپنے فیشن کے لیے یا فضول خرچی کے لیے کھول کے لگاؤ، لیکن یہاں ناپ کے ایسا نہیں، ناپ کے دو تو بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ دو تو اس میں فرمایا خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے جو زیادہ نیکی کرتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، ہاں سنو اگر تم جانو سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں میڈیکل وے کے لحاظ سے بھی فوائد بہت زیادہ ہیں
اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں روزے کے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور کیا ہے، اللہ اکبر، وبینات من الھدی والفرقان، اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. فرقان کا معنی ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا. اب اس مہینے کو یہ شان کیوں ہے رمضان کو کہ قرآن کریم نازل ہوا، تو جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف ہے اس کی کیا شان ہے ربیع الاول شریف کی. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر اس رات نازل ہوتا ہے تو پورے مہینے کو عزتیں بخشی جاتی ہیں، اور آخری ایام کو ایک ایک رات کو ایک ایک لمحے کو دیکھو کتنا ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا. تو جن سینوں کے اندر قرآن کریم موجود ہے وہ لوگ جو زبان سے قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں کیا ان کا کوئی مقام نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو رمضان کی بھی قدر کریں کیونکہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن کریم کی بھی قدر کیجیے. پھر جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کی بھی قدر کیجیے. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو کیا صورت ہے؟ اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. کتنی آسانیاں اسلام میں. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. رب کریم تم پر آسانی چاہتا ہے. یسرا آسانی کو اور عسرا تنگی اور دشواری کو کہتے ہیں. ولا یرید بکم العسرا. اور تم پر اللہ تعالیٰ دشواری نہیں چاہتا. اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کتنی آسانی ہے. ابھی تو آپ کو شکر کرنا چاہیے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کتنے مزے کی آیت ہے محبوبہ. جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں. یہ مشکل وقت آتا ہے نا تو کوئی معتبر شخص یا کوئی اپنا کہہ دے نا کہ پریشان ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تو کتنا سکون ملتا ہے. یہاں تو رب کریم کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان. تو بے شک ایک تو نزدیکی کا بتایا، دوسرا فرمایا کہ میں دعا قبول کرنے والا ہوں. دعا کرنے والے کی یعنی میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرے تو رب سے مانگا کرو میرے لیے، ہمارے ادارے کے لیے، ہماری فیملی کے لیے اور ساری دنیا کے لیے بھی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، لیکن دن میں نہیں. اگر دن میں اگر کوئی کرے گا تو اس کو 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ وہ جو ادائیگی ہے وہ یعنی 61 روزے رکھنے پڑیں گے. لیکن رات کو حلال ہے. علم سیکھیے اور اس طرح کی غلطیوں سے باز آ جائیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. کیا سونا انداز ہے قرآن کریم کا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس انسان کو گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں ہر چیز سے بچا کے خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں. تو تم میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. تو اب ان سے
ہم بستری کر لو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، یعنی اولاد۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تو کیا حکم ہو رہا ہے؟ اتنی آسانی، کھاؤ بھی پیو بھی یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ آپ کو پتہ ابھی تو ریٹن آ جاتا ہے کتنے ٹائم تک طلوع اور غروب ہونا ہے، اتنے ٹائم روزہ اور یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن جب روزہ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ اذان کے آخری ٹائم تک کھاتے پیتے رہیں، نہیں، آپ نے جو ریٹن لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے 1-2 منٹ پہلے ہی بند کر دیں تو اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ دعا پڑھ لیے اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے، رات کو دعا کر کے تو آپ روزے کا منہ بند کر دیں، یہ غیر مناسب ہے۔ جو ٹائم ہے اس سے پہلے آپ بھلے 100 دفعہ دعائیں پڑھیں، آپ کھائیں گے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ جو ڈیوریشن ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک آپ نے نہیں کھانا، اس دوران آپ نہیں کھا سکتے۔ بہرحال سحری کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی کو فالو کیا جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزہ کو پورا کرو۔ واضح طور پہ تو قرآن کریم میں بتا دیا، ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مساجد کے اندر اعتکاف سے ہو، مساجد میں ہو چاہے گھر میں آپ بیٹھیں، دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ مسجد ایک تو ہم لوگ نام سے کہتے ہیں یہ مسجد ہے وہ مسجد ہے، لیکن رسول اللہ کے فرمان کے مطابق محبوب نے فرمایا تمام زمین مسجد ہے، مراد کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، عورتیں گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نا حق نہ کھو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ بہت خوبصورت انداز میں رب کریم نے سمجھا دیا، بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا حق ہے یہ میرا حق نہیں ہے، پتہ ہے نا۔ رسول اللہ کا فرمان بھی سن لیتے ہیں، فرمایا تم میرے پاس جھگڑا چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، یعنی زبان سے کچھ اوپر نیچے جیسے کر کے بات کو لگتا ہے جیسے یہی سچا ہے، اور میں بفرض محال، رسول اللہ غلطی نہیں فرما سکتے لیکن یہاں فرمایا بفرض محال، کیونکہ جو ہوتا ہے رزلٹ یا فیصلہ ظاہر پہ دیا جاتا ہے، گواہوں کی موجودگی میں دیا جاتا ہے، تو فرمایا بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ ٹھیک ہے، عارضی طور پہ فار ایگزامپل آپ کو مل جاتے تو کب تک آپ چلائیں گے؟ آخرت میں اللہ کے سامنے تو آپ واپس کر سکیں گے کیا؟ وہاں زمینیں مال جائیداد ہوگا؟ نہیں ہوگا، تو جو حقدار ہے انہیں کو دیا جائے، دنیا میں بھی فائدہ، امن اور محبت کی زندگی، اور آخرت میں بھی۔ یسألونک عن الاہلہ، تم سے محبوبہ نئے چاند کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجئے یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ یہ ٹائم کی بڑی قیمت ہے، مومن اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ جب سے ہم لوگوں نے ٹائم ضائع شروع کر دیا اس دن سے ہمارے حصے میں عروج نہیں آ رہا، اپوزٹ چیز آ رہی ہے، یہ ٹک ٹاک، یہ پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معاف فرمائے، اور برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ٹائم کی قدر کیجیے۔ مومن یہ دنیا کو اچھا کرنے میں لگ جاتا ہے، جیسے میڈیسن بنانا یا کچھ بڑے تجربات کرنا، یا آخرت کے لیے وہ کام کرتا ہے، فضول کام تو مومن کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ اچھے لوگ ہیں نا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ کیا ہے، ہاں اصل نیکی تو پرہیزگار ہونا ہے، یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ۔
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، کہ غلط ملت رسموں سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے بڑی نیکی کر دی. نہیں، نیکی وہی ہے جو ہمیں قرآن و سنت کی روح سے بتائی گئی ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل، اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور سنو سنو سنو، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے اپنے اڑوس پڑوس میں اور اپنے گھروں میں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انتہو ہوتا ہے باز آ جانا لڑائی سے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، وہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے. فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے. پھر والحرمات قصاص، اور فرمایا یہ دیکھو فتنہ واضح طور پر فرمایا، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے. حرمات ادب والی چیزوں کو کہتے ہیں. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک رب کریم نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. صرف مدعا کہ رب راضی ہو جائے، نہ کہ کوئی اور. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ریاکاری. ریاکاری شرک اصغر ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو. استیسرا جتنا آسان ہو، جو آسانی سے میسر ہو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ. حتیٰ یبلغ الحج محلہ، جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. محلہ کہتے ہیں اپنے جگہ، یعنی ذبح ہونے کی جگہ. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے، وہ نہیں سر منڈوا سکتا، تو کیا کرے؟ تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، امن سے ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو. پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو اس کے لیے حکم ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ،
جب قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس ٹائم رکھے جب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ. تلک عشرۃ کاملہ، یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 10. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لیجیے کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں، معین بھی ہیں، پتہ بھی ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ. رفثہ ہوتا ہے ننگا ہونا، شہوت جماع وغیرہ. فسوق گناہ نافرمانی. ولا جدال فی الحج، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو. وہاں جو حجر اسود کے قریب لڑائی ہوتی ہے، ویسے اس کے بھی جوتوں پہ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ غیر مناسب ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ ساتھ لے لو، یعنی سفر کا خرچ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لو. پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے. واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. مشعر الحرام حرمت والے نشان جتنے بھی ہیں ان کے پاس کس کو یاد کرو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے. ضالین گمراہ، بھٹکے ہوئے یعنی پتہ نہیں تھا. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں. یہاں سے تو تکبر کا ہوا نا خاتمہ، سارے اکٹھے پلٹو. واستغفروا اللہ، اور رب کریم سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو. مناسک کہتے ہیں حج کے ارکان. مناسک کے حج، جب حج کے ارکان تم پورے کر چکو. فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم آباءکم، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ باپ دادا کے بارے میں کچھ نالج ہوتا ہے نا، جانتا ہوتا ہے، پھر اسے کچھ صحیح اور کچھ بڑھا چڑھا کے لوگ بیان کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے ایسے اللہ کا ذکر کرو. اگر آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا تو یقیناً آپ وہی بات کریں گے. بلکہ رب فرماتا ہے او اشد ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو. ایک تو شیخی کا خاتمہ ہو گیا، دوسرا ذکر اللہ کا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اللہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ کرو. پتہ ہوگا تو کریں گے نا. علم سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، خلاق کہتے ہیں حصے کو، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، حسنہ اس میں ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے.
یا بچا. دیکھیے دونوں لوگ دعا کرنے والے، ایک تو یارا مجھے ادھر ہی دے دے، جب دنیا میں سب کچھ مل گیا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آپ بتائیں کون سا بندہ فائدے میں رہا، یہ یا وہ جو کہتے ہیں کہ مالک تیرے خزانے میں کمی نہیں، تو دنیا میں بھی دے سکتا ہے تو آخرت میں بھی دے سکتا ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. کون سا فائدے میں؟ یہی نا. مسند امام احمد کے اندر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے بارے میں بڑی سونی سی بات ہے. نگاہ مصطفیٰ دیکھیے، ایک آدمی کو دیکھا جو بڑا چوزے کی طرح پتلا پتلا ہوتا جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی دعا مانگتے ہو، کوئی دعا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں اے رب کریم جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہی دنیا میں دے دے. پھر محبوب کریم نے کتنی سونی سی تربیت فرمائی، فرمایا تم میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی قوت کہاں، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ بھی یہی دعا کیا کیجیے جب بھی، یہ نہیں کہ مخصوص ٹائم نہیں، جب بھی ٹائم ہو یہی دعا آپ کر سکتے ہیں. اس میں ساری بھلائیاں دنیا اور آخرت کی آ جاتی ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائی ہوئے اعمال سے حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. آپ جانتے ہیں کہ سم ڈیز ہوتے ہیں جس میں حج ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں، تو اس میں اپنے والدین یا دوسرے تیسروں کا تذکرہ کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں. اسی طرح رجب، شعبان، رمضان اور ربیع الاول، اللہ اکبر، ان دنوں کو بھی آپ غنیمت جانیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جس بندے کو عادت ہوتی ہے وہ رات کو سائڈ پلٹتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے. بندہ تو کہہ کے کیونکہ عادت ہوتی ہے سو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تیرا یہ جو ہے اس سبب سے تیرا اعمال نامہ بھاری ہو گیا. بندہ کہے گا مجھے تو نہیں پتا، تو رب کیا فرمائے گا، تو سوتا تھا میں تو جاگتا تھا نا، تیری یہ عادت تھی اور تو نے اس طرح کیا، تیرا وہ عمل بھی میں نے ضائع نہیں کیا. تو کس کو یاد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ رب کریم کو نا. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے جو چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا، یہ بشارت کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیے. وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے. انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، رب کو تو پتہ ہے نا، وہ زبان میٹھی کر کے لوگوں کو قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا ہوں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، خصام کہتے ہیں بہت سخت جھگڑالو قسم کا جو بندہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلائے. تولا کا معنی ہوتا ہے ولی بن جانا یا پیٹھ پھیرنا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. جیسے ووٹ کے دن آتے ہیں تو کتنی میٹھی میٹھی سی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، بعد میں نظر ہی نہیں آتے ہیں، الٹا اتنا فساد ہوتا ہے کہ بس
स्पीकर के ऊपर खड़े होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसमें हमारा भी कसूर होता है, हम अच्छे लोगों को चुनते भी तो नहीं है ना, हम खुद ही शायद 2 नंबरे हो गए, अल्लाह हमें 1 नंबर कर दे। व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़ा बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम, और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उससे जिद मजीद गुनाह पर उभारती है। इज्जा होते हैं गैरत, हमीयत, अनानियत जिसको कहते हैं, अना जिद, तो ऐसे को जहन्नम काफी है, वलबिसल मिहाद, और वो जरूर बहुत बुरा ठिकाना है, जाहिर है उसकी आग दुनिया की आग की निस्बत 70 गुना जब हार्ड है, सख्त है, तो खुद आप सोचें ऊपर नीचे इधर उधर बक्सों के अंदर बंद आगी आग, तो क्या हालत होगी बंदे की। वमिनन नास में यशरी नफ्सहु बितिगा मर्दातिल्लाह, और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए अपनी जान बेच देता है। ये वाक़या एक खुश नसीब सहाबी हजरत सुहैब का, जब वो हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ला रहे थे तो दरमियान में कुछ ऐसे लोग थे जो कुरैश से रिलेटेड थे, उन्होंने पकड़ लिया, इन्होंने कहा मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मुझे मुस्तफा करीम की तरफ जाने दो। ये उनकी बात हो रही है। आप बताएं आपके दिल में रसूलुल्लाह की कितनी मोहब्बत है। पार हो गए वो लोग जिनके दिलों में रसूलुल्लाह की पक्की सच्ची मोहब्बत है, वही अताअत करते हैं, वही इल्म सीखते हैं, और जब इल्म होगा तो बंदा अमल करता है, इल्म होगा तो तभी मुत्तकी हो सकता है। बगैर इल्म के तना हमारी इबादत और कुछ भी नहीं। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे मर्जी के इलाज, मर्जी के आपको जो अहकाम है, ये मसलन किसी को नमाज पसंद आई, किसी को रोजा, किसी को अपनी मर्जी नहीं चलेगी, इसमें सारे का सारा दाखिल होने पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मार्केट थोड़ी है कि मर्जी से आप अपनी चीजों की ट्रॉली भर लो और पे करो जाओ। नहीं 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 नहीं, घर से लेके नेशनल इंटरनेशनल हर लिहाज पे जितने ताल्लुकात हैं, जिंदगी के जो जो लम्हात हैं, उसके अंदर इस्लाम आपके अमल से शो होना चाहिए। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो, जो अपनी मर्जी के चूज ना कर लो, ये हुक्म है। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों पर ना चलो। शैतान तो दुश्मन है ना, कदमों से मुराद रास्ते पर। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, क्योंकि शैतान तो आपको बुराई की तरफ, बेहयाई की तरफ लेके जाता है, जबकि अल्लाह आपको जन्नत की तरफ लेके जाना चाहता है। आप किधर जाना चाहते हैं? आरजी कामयाबी या दाइमी? फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अगर तुम अपने पास रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी लग़्ज़श खो, बय्यनात होते रोशन दलाइल, ज़लल तुम होते फिसल जाना, रोशन दलाइल के बाद भी लग़्ज़श खो, तो जान लो कि अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाह फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र, लोग तो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि बादलों के सायों में उनके पास अल्लाह का अजाब और फरिश्ते आ जाएं और फैसला कर दिया जाए। ये बात तो कुफार की हो रही है ना, तो हमारे अमाल, हम जो सुसु डिल्ले मिल्ले पड़े हुए हैं, तो हमारा क्या होगा सोचिए। हमारा तो ईमान है ना, हमने जाना है, वापस हिसाब किताब देना है। अभी से कोशिश कीजिए। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं।